بلکہ آج کل ہمارے نعت خواہ محفلوں میں کلام کیا پڑھ رہے ہیں، اس نال سامنے کہتے ہیں تو ہی بھی پڑھو، وہ بھی پڑھن رہے ہیں نعت کیا، مینو روز حشر دا ڈرنا، ہم روز دیکھتے ہیں اسٹیجوں پہ پڑھے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں سامنے میں تجھی بھی پڑھو، اور کہتے ہیں خواجہ غلام فرید کا کلام، خواجہ غلام فرید یہ کلام لکھ ہی نہیں سکتے کبھی بھی، وہ قرآن میں ڈرا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما یوم الدین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواجہ غلام فرید کس طرح آگے سے کہیں میں نہیں ڈر، کوئی ولی قرآن سے ٹکرا ہی نہیں سکتا، اور پھر یہ نہیں صرف کہا وما، پھر آگے کہا ثم ما ادراک ما یوم الدین، کوئی ولی قرآن سے ٹکرا ہی نہیں سکتا۔ ابو بکر ڈرے، عمر ڈرے، عثمان ڈرے، مولا مرتضیٰ شیر خدا تاجدار حل ادا مولا مشکل کشا ڈرے، حسن بصری ڈرے، جنید بغدادی ڈرے، بایزید بستامی ڈرے، غوث اعظم اتنا ڈرے کہ غلاف کعبہ کو پکڑ کے دعا کریں رب کریم اگر عبد القادر کے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہ ہوئے تو عبد القادر کو اندھا اٹھانا۔ اتنا ڈر اس دن کا۔ صدیق اکبر ڈرے، جب کسی پرندے کو دیکھے تو دیکھ کر کہیں کاش تیری جگہ ابو بکر ہوتا، تو درختوں کے پھل کھاتا ہے، تو چشموں کا پانی پیتا ہے، تجھ سے سوال نہیں ہوگا، تجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑا نہیں کیا جائے گا۔ اور جدھر سے حضرت ہم چلے تھے میں ادھر ہی آ کے اینڈ کرنے لگا ہوں، ذکر سے چلے تھے نا، یہ آخری اب میں بات سنا کہ میرے خیال سے اس کے بعد اب کوئی بات باقی نہیں بچی۔ مسلم شریف کی طویل روایت ہے حضرت، اس کا کچھ مفہوم عرض کرنے لگا۔ بروز قیامت اللہ کو بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ ادھر تو حضرت جی جدھر بزرگ موجود ہوں تو کچھ حالات بہتر ہوتے ہیں، باقی تو آپ کو پتہ ہے محفلوں کی حالات یہ ہیں کہ وہ یہی بتاتے ہیں کہ یس سب یس ہے، تو بالکل ٹینشن کوئی نہیں لینی ہے، سب یس ہے، وہ دونوں نہیں کھا کرنے، سب یس ہے۔ لیکن یہ یس یس ادھر ہے ادھر۔ امام حسن بصری پھر آپ نے ایک شخص کو صرف مسکراتے دیکھا، پوچھا ہے تو پل صراط سے گزر گیا؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا تینوں پتہ ہے تو جنت چ جانا کہ جہنم چ؟ عرض کی حضور نہیں۔ فرمایا پھر تو کیوں ہسن رہے ہیں؟ فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہے؟ آخری بات حدیث پاک مسلم شریف، بندے کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے، اور جو جو نعمتیں اللہ نے بندے کو دی ہوں گی نا، اللہ پاک بندے کو ایک ایک یاد کروائیں گے۔ بندے تجھے یہ بھی دیا، بندہ وہ بندے کی کیا ضرورت ہے انکار کرے آگے سے؟ ہتے تھے ادھر ہی جھوٹے چودھری بنے ہیں سارے ادھر، اور وہ بھی اس لیے کہ اس نے صرف رسیاں دراز کی۔ اس دن حضرت جی کسی میں جرت نہیں ہوگی ادھر کہ کوئی ای اون اے اون کرے ادھر۔ اس دن کے لیے کہہ دی یوم تبلی السرائر، آج راز کھولے جانے کا دن ہے۔ بندے بڑے تیرے پردے ڈالے، تجھے بڑا سمجھایا، تجھے بڑا منع کیا، تجھے بڑا موڑا، نہ کر، مانگ لے معافی، کر لے توبہ، کر لے صلح، نہیں نہ کی تھی۔ دیکھ میں حضرت 1992 میں ایک بات 1992 میں حضرت میری خالہ کی شادی، اور اس شادی میں میں فیورٹ تھا حضرت جی، کیونکہ شادی ایک تو ہوئی میرے چچا جان سے، دوسری یہ کہ شادی کے دنوں میں امی اور ابو دونوں حج پہ چلے گئے، دونوں طرف سے فیورٹ۔ یہ شادی ہوئی 1992 میں، اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔ شادی ہو گئی 2019 یا 20 میں خالہ کے گھر گیا، وہ شادی کی مووی لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ 2020 میں میں اپنے آپ کو 1994 میں دیکھ رہا تھا، اور 1994 کے 4 دن جو میں نے کیا نا، اس کا سارا ریکارڈ اس میں موجود تھا حضرت۔ خالہ کے تیل پہ کیا پہنا موجود، کیا کھایا موجود، چچا کے تیل پہ کیا پہنا موجود، برات والے دن میں نے کون سا جوڑا پہنا تھا ریکارڈنگ میں موجود، ولیمے پہ میں نے کیا پہنا ریکارڈنگ میں موجود۔ میں جب واپس گاڑی میں آیا میں بڑا ہی رویا، میں نے کہا ہے مولوی سلیمان، اور تیری 4 دن دی کارستانی دا ریکارڈ تے تیرے کول بھی پیا ہے، تیرے مالک کا تیرا سارا نہیں پیا۔ سائنس تو ثابت کر رہی ہے اب سارا کچھ۔ پہلے ہم سوچتے تھے کیسے ہوگا، کیمرہ بھی کوئی نہیں لگا، کیسے ہمیں دیکھا جا رہا ہے، کیسے ہمارا ریکارڈ جمع ہوگا۔
میں اتنا رویا گاڑی، میں نے کہا مولوی سلیمان تیریاں 4 دن دیاں کارستانیاں دا ریکارڈ تے تیرے کول بھی پیاد ہے، تو کیا تیرا مالک اس چیز پہ قادر نہیں کہ تیرا سارا ریکارڈ رکھ سکے؟ وہ کہہ رہے ہیں یوم تبل السرائر، تیرا سارا ریکارڈ ساڈے کول موجود ہے، سب چلایا جائے گا اس دن۔ یہ میرا اور آپ کا وہم ہے کہ ہم تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں، کون دیکھ رہا ہے؟ تجھے تیرا اللہ دیکھ رہا ہے، تجھے تیرے رسول دیکھ رہے ہیں، تجھے 2 فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ تجھے بڑا کہا تھا بندیا نہ کر، مانگ لے معافی، مانگ لے۔ آج پھر کیا فما لہو من قوت ولا ناصر، آج ختم۔ ایک سوال کیا جائے گا بندے سے، بندے تجھے یہ بھی دیا، میں مختصر کروں بات، وقت کافی 1 گھنٹے سے، پھر کیا پھر اینڈ پہ کیا ہوگا؟ پھر اللہ فرمائیں گے بندیا تو پھر بھی مجھے بھول گیا۔ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ آپ سفر پہ تھے اور وہ چند لوگ جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھا حاضر خدمت، قبر آئی حضرت، انہوں نے عرض کی اللہ کے نبی دعا کرو ہاں اللہ اس قبر والے نے ساڑھے واسطے زندہ کرے اور ہم قبر والے سے کچھ موت کے بارے میں سنیں، کچھ نصیحت لیں اس سے۔ آپ نے 2 نفل ادا کی، اللہ کے حضور دعا کی، رب کریم زندہ کار قبر والے نے، دعا قبول ہوئی، اللہ کے نبی کی دعا تھی، ہوتی قبول ہے، مقبول دعا ہوتی۔ قبر شک ہوئی، جب صاحب قبر سے باہر آئے نا تو وہ قبر تھی جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے جناب سام کی، حضرت اللہ کے نبی کے بیٹے کی قبر تھی۔ وہ لکھا جب حضرت سام اپنی قبر سے باہر آئے نا تو آپ کی داڑھی اور آپ کے سر کے ٹوٹل بال سفید۔ اب ظاہر ہے جی اللہ کے نبی کے علم کے کیا کہنے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم مبارک میں تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تو بال سفید ہوتے ہی نہیں تھے، سب سے پہلے سفید بال تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں آئے، حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں بال سفید نہیں ہوتے، سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے۔ تو یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں سام، پھر ان کے بال بھی کالے ہونے چاہیے تھے، ان کے بال سفید کیوں؟ آپ نے پوچھا ہے سام آپ کے دور میں تو بالوں میں سفیدی نہیں آتی تھی، تو آپ کے بال کیسے سفید ہو گئے؟ ذرا سنیے گا اللہ کے نبی کے بیٹے کا جواب۔ آپ نے فرمایا اللہ کے نبی جب مجھے قبر سے باہر نکلنے کا حکم آیا نا میں نے سمجھا شاید قیامت آ گئی ہے۔ جب مجھے قبر سے باہر نکلنے کا حکم آیا میں نے سمجھا شاید قیامت آ گئی اور اللہ کے حضور حاضر ہونے کا وقت آ گیا، اس خوف سے میرے سارے بال سفید ہو گئے۔ اتنے خوف ہی کوئی نہیں حضرت کسی، اتنے خوف ہی کوئی نہیں، ایسی بے خوفی چاہیے۔